السلام علیکم۔ قانون سے آگئی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اکثر ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ نوکری سے نکال دیا ہے، یہ زیادتی ہو گئی ہے۔ جو نجی پرائیویٹ جو اداروں کے ملازمین ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کی بہت ساری شکایت ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے رہتے ہیں، ہم انہیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی اس قسم کا ایک مسئلہ ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کی جائے تاکہ تھوڑی بہت معلومات آپ تک ہوں۔ کیونکہ قانون ہمیشہ جو ہے نا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے حقوق کے لیے مطلب بیدار ہوتے ہیں۔ پاکستان کے آئین اور مختلف لیبر قوانین کے تحت ہر پرائیویٹ ملازم، خواہ وہ مرد ہو یا مطلب عورت ہو، بنیادی حقوق اور اسے تحفظات جو ہے نا مطلب حاصل ہیں، قانون کے مطابق بھی اور آئین کے مطابق بھی۔ کسی بھی دھوکے یا ناانصافی سے بچنے کے لیے ہر ملازم کو اپنے حقوق اور ملازمت کی شرائط کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ملازمت شروع کرتے وقت زیادہ دھوکہ دہی کا امکان ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے میں جوائننگ سے پہلے کچھ باتوں کو یقینی بنائیں۔ یہ کچھ معلومات ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سمجھیں گے تو شاید آپ کے کام آئیں۔ تو جوائننگ سے پہلے کچھ باتوں کو یقینی بنائیں۔ قانون کے تحت ہر کمپنی پابند ہے کہ وہ آپ کو ایک تحریری تقررنامہ دے، اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ زبانی باتوں یا وعدوں پر کبھی یقین نہ کریں۔ سائن کرنے سے پہلے شرائط و ضوابط جو ہیں ان کو باریک بینی سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں بنیادی تنخواہ، الاؤنسز اور بونس وغیرہ درج ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، پروبیشن پیریڈ ہوتے ہیں، آزمائشی مدت جسے ہم کہتے ہیں، قانون کے مطابق عام طور پر 3 ماہ ہوتی ہے، جسے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک مطلب بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کی جو مدت ہے وہ غیر قانونی ہے۔ نوکری چھوڑنے یا نکالے جانے کی صورت میں کتنے دن کا نوٹس ہوگا یہ واضح ہونا چاہیے۔ اپنی اصلی جو دستاویزات ہیں کبھی جمع نہ کروائیں۔ کوئی بھی کمپنی قانوناً آپ کے اصل تعلیمی اسناد یا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں رکھتی۔ صرف تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں جمع کروائیں۔ بعض کمپنیاں سیکیورٹی کے نام پر خالی کاغذات پر یا بلینک چیک پر سائن کرواتی ہیں، جو کہ مکمل طور پہ سراسر غیر قانونی ہے اور بعد میں بلیک میلنگ کے لیے یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ دوران ملازمت ایک دن میں عام طور پر 8 سے 9 گھنٹے اور ہفتے میں 48 گھنٹے سمجھیں آپ، سے زیادہ کام نہیں لیا جا سکتا۔ اگر اس سے زیادہ کام لیا جائے تو وہ اوور ٹائم شمار ہوگا، جس کی ادائیگی عام تنخواہ کی مطلب شرح سے دگنی ہونی چاہیے۔ حکومت جو ہے وہ ہر سال غیر ہنرمند جو مزدور ہیں ان کے لیے کم از کم اجرت مقرر کرتی ہے۔ کوئی بھی نجی ادارہ اپنے کسی بھی ملازم کو، خواہ وہ مالی ہو، سیکورٹی گارڈ ہو یا کلرک ہو، گورنمنٹ کے مقرر کردہ سرکاری رقم سے کم تنخواہ نہیں دے سکتا۔ ہر سال ایک ملازم جو ہے کم از کم 14 دن مکمل تنخواہ کے ساتھ چھٹیوں کا حقدار ہوتا ہے۔ کیو لیو آپ کہتے ہیں جسے، یہ اتفاقی چھٹیاں، یہ عام طور پر اگر ضرورت پڑ جائے فوری ضرورت کے لیے کہ اچانک، تو اس میں آپ 10 دن کا حقدار ہے ملازم۔ بیماری کی صورت میں کم سے کم 16 دن آدھی یا پوری تنخواہ کے ساتھ وہ حقدار ہے۔ تمام قومی اور مذہبی جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں، چھٹی ان پر چونکہ لازم ہوتی ہے، اور اگر اس میں کام لیا جائے تو اس کا الگ سے معاوضہ مطلب ملتا ہے، وہ آپ لینے کے حقدار ہیں۔ ہر اس ادارے کے لیے جہاں 5 یا زائد
ملازمین ہوں، لازم ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو پینشن کے لیے EOBI میں مطلب رجسٹر کرے۔ ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی کے ساتھ ساتھ کمپنی بھی اپنا حصہ اس میں مطلب ڈالے۔ دوران ملازمت ملازم اور اس کے خاندان کے مفت علاج، زچگی کے اخراجات اور حادثاتی معاوضے کے لیے ملازم کو سوشل سیکیورٹی کا کارڈ فراہم کرنا بھی جو ہے وہ کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ نجی شعبے میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کو زچگی کے موقع پر ہر 3 ماہ 90 دن کی مکمل تنخواہ کے ساتھ چھٹی کا قانونی حق حاصل ہے۔ اس دوران اس کی تنخواہ نہیں کاٹی جا سکتی۔ زچگی کی چھٹیوں کے دوران کسی خاتون کو نوکری سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ ہر نجی ادارے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ہاں ایک 3 رکنی انکوائری کمیٹی بنائے جس میں کم سے کم ایک خاتون ممبر ہو۔ اگر کوئی خاتون غیر محفوظ محسوس کرے یا ہراساں کی جائے تو وہ اس کمیٹی کو یا براہ راست وہ صوبائی یا وفاقی موصف کو بھی شکایت کر سکتی ہے۔ کسی بھی مستقل ملازم کو نکالنے کے لیے مطلب 1 ماہ کا تحریری نوٹس دینا ضروری ہے، یا پھر اس کے بدلے 1 ماہ کی جو تنخواہ ہے نا ایڈوانس، وہ اس کو دینا ہوگی، وہ اس کا حق ہے۔ اگر ملازم پر کسی غلطی یا بدعنوانی کا الزام ہو تو کمپنی اس ملازم کو ڈائریکٹ نہیں نکال سکتی، پہلے اسے شوکاز نوٹس دینا ہوگا، ملازم کا موقف سننا ہوگا اور باقاعدہ انکوائری کرنا ہوگی۔ اگر کمپنی آپ سے زبردستی استعفیٰ لکھوانا چاہے تو کبھی دستخط نہ کریں۔ اگر دباؤ میں آ کر لکھنا بھی پڑ جائے تو اس پر واضح طور پر لکھ دیں کہ یہ استعفیٰ دباؤ کی تحت مجھ سے مطلب لیا جا رہا ہے، یا پھر فوری طور پر آپ لیبر کورٹ سے رجوع کریں۔ نوکری ختم ہونے پر ملازم اپنی سروس کے ہر سال کے بدلے 30 دن کی تنخواہ بطور گریجوٹی، اگر پروویڈنٹ فنڈ نہ ہو، لینے کا حقدار ہے۔ اگر کوئی نجی ادارہ آپ کے حقوق غصب کر لے، تنخواہ روک لے یا غیر قانونی طور پر نوکری سے نکالے یا گریجوٹی کی عدم ادائیگی یا دیگر حقوق کے لیے ملازم برطرفی کے 2-3 ماہ کے اندر لیبر کورٹ میں دائر کر سکتا ہے، مطلب 2-3 ماہ میں دائر کر سکتا ہے۔ عدالت ملازم کو بحال کرنے یا معاوضہ دلوانے کا حکم دے سکتی ہے۔ اگر تنخواہ روک لی گئی ہو یا کٹوتی کی گئی ہو تو اتھارٹی انڈر دی ویجز ایکٹ کے فارم پر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی جس کے اندر میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کچھ سوالات یا اس کی معلومات آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے اور اپنے حقوق کی بات کر سکیں گے۔ لہٰذا ان کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا، شاید ان کچھ چند باتوں کا کسی کو معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔